تھوڑی سی بات ذرا فلم سے ہٹ کر آپ کی سوشل لائف پر. میں نے بڑا قریب سے آپ کی سوشل لائف دیکھی ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ آپ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اس کا ثبوت آپ کا دورہ پاکستان ہے کہ آپ فاطمیت فاؤنڈیشن جو ایک فلاحی ادارہ ہے اس کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں, تو اس کے کاموں کے متعلق کچھ کہیں گے. اور ایک بات اور پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ لوگ کچھ خون دینے سے بڑے خوف کھاتے ہیں, آپ نے دیا ہے کبھی خون؟ جی ہاں دیا ہے, لیکن خون دینے سے کچھ اثر نہیں پڑتا. آپ کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیں, لوگوں کے دل میں یہ جو خوف ہے یہ قطعی بے بنیاد ہے. کیونکہ جو خون ہم دیتے ہیں وہ کچھ ہی عرصے میں وہ خون بن جاتا ہے, اور یہ جو خوف ہے لوگوں کا یہ بالکل بے بنیاد ہے. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں جو بھی ہیں وہ اس بات کو ذرا نمایاں طور سے کہیں کہ خون دینے میں کوئی انسانی صحت اگر وہ دے سکتا ہے تو خون دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی اگر بیمار ہے یا کسی کو کوئی بلڈ پریشر ہے یا کسی کے خون میں ہی نقص ہے تو اس کا خون لینا تو نقصان دہ ہے. اور یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے خون کی یہ غلط ہے, کیونکہ اس میں لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس ہیں, وہ اپنا خون بیچتے ہیں جا کر اور مشترکہ خون بیچتے ہیں. یعنی 5 آدمی مل کے جاتے ہیں پھر اس کے پیسے لیتے ہیں بائی دست. تو وہ خون کون سا دے رہے ہیں؟ وہ ڈرگ ایڈکشن والا خون دے, وہ زہریلا خون ہے. لیکن فاطمیت میں کیا ہے کہ وہ اس طرح کا خون لیتے نہیں. فاطمیت بلڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ خون کو ٹیسٹ کرتا ہے ہر آدمی کے اور پھر وہ خون لیتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ یہ سروس جو ہے اس میں کچھ پیسہ نہیں لیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن لیکیمیا کے لیے یا تھیلسیمیا کے لیے 1800 روپے ایک ٹرانسفیوژن کے لیے خرچ کرتا ہے, کو غریب آدمی کہاں سے کرے گا؟ کی بہت بڑی یہ لوگ مفت دیتی ہے. اچھا, اس آرگنائزیشن کو میں نے دیکھا, میں نے وہ فلم بھی دیکھی جس میں ضیاء الحق صاحب نے اس ادارے کا جو افتتاح کیا تھا پہلی بار کراچی میں, تو انہوں نے اس کی تعریف کی. اور چونکہ میں تھوڑی فلاحی رفائی باتوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہوں, زیادہ تر خود اپنی ذہنی صحت کو استوار رکھنے کے لیے, تو میں نے سمجھا کیوں نہ اس فاؤنڈیشن کی مدد کی جائے. کیونکہ بلڈ ڈونیشن اور بلڈ یہ جو سروس جو ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی, اس سے میں اتنا واقف نہیں تھا. ہاسپٹل سے متعلق رہا ہوں اور فزیکلی ہینڈی کیپ سے رہا اور بلائنڈ سے رہا, اور اس پہلو کو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ واقعی خون کتنا ضروری ہے دینا. اگر آپ میں سے کوئی بھائی جا کر اپنا بلڈ دے آتے ہیں تو آپ کا کچھ خاص کوئی نقصان نہیں ہوتا, آپ کی صحت پر اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا. اور وہ لے گی بھی تب آپ کو چیک کر کے لیں گے. اور وہ بچہ جو ہے اس کو وہ تھیلسیمیا جس کو ہے اس کو زندگی بھر فاطمیت فاؤنڈیشن خون دیتا رہے گا وداؤٹ اینی چارج, بغیر اس سے کچھ پیسہ لیے. میرے خیال سے تو ایسے سینٹرز ہر جگہ ہونے چاہیے. اب فرض کریے کوئی بلوچستان میں ہے, کسی مضافات میں کہیں کوئی بچہ ہے, اب اس کے ماں باپ کو 3-4 مہینے یہاں لے کے آئے, وہ خرچہ الگ, یہاں رہنے سہنے کا خرچہ الگ. تو دس سروسز مسٹ بی انلارجڈ. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ خود ہیڈ آف دا اسٹیٹ جیسے جناب ضیاء الحق صاحب نے اس بات کو سراہا اور اپنا کانفیڈنس کا اظہار کیا کہ یہ سروس جو ہے یہ بڑھنی چاہیے. اور ہر حکومت میں جہاں جہاں میں گیا ان لوگوں نے وعدے کہ ان کو زمینیں دی, وسیع جہاں کم زمین تھی وہاں وسیع کر دی, وسیع تر کر دی. آپ نے جو دورے میں ملاقاتیں جو لوگوں سے ہوئی, میری ملاقات سے ہو یا نہ ہو, مطلب یہ ہے کہ ایک جو موومنٹ ہے, رفائی موومنٹ ہے, انسانی بہبودی کا ایک موومنٹ ہے, اس کو کچھ تھوڑی بہت فلاح ملی. اور کچھ لوگوں نے وعدے کیے ہیں کہ وہ عمارتیں اگر بنیں گی تو اس میں وہ مدد کریں گے, کوئی سیمنٹ اور کانکریٹ کے کوئی دے گا, کوئی ٹائلز دیں گے. تو اس طرح کے جو سروسز ہیں ان سے منسلک رہنا انسان کے لیے اچھا ہے.
اللہ میاں جب صحت دیتا ہے اور اپنا کرم دیتا ہے اور سب کچھ دے رکھا ہو اس نے کسی کو، تمانیت دے رکھی ہو، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ لوٹانا چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت میں یہ مختلف اداروں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہوں، کچھ تعلیمی ہیں، کچھ اس طرح سے ہیں۔ آپ کی جو سوشل لائف کا جیسے میں ذکر کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگوں کے کام آتے ہیں، اس لیے کہ ہر مذہب میں اور ہر فرقے میں اچھے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہندوؤں میں بھی ہیں، اچھے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں، اچھے لوگ عیسائیوں میں بھی ہیں، اور شر پھیلانے والے بھی سب جگہ ہیں۔ لیکن شر پھیلانے والوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، فساد وہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے سوشل اور سیوک موومنٹس کو بھی تنقید کرتے ہیں لوگ کہ وہ ایسا کر لیا اور اس نے پیسہ مار لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ اور ہماری اپنی انسٹیٹیوشن ہے جیسے انجمن اسلام ہائی اسکول، اس کے جو صدر ہیں، کچھ پچھلے سالوں میں 7-8 انسٹیٹیوشن سے پھیل کے 27 انسٹیٹیوشن ہو گئے۔ اس میں تقریباً کوئی 30,000 طلباء تعلیم پاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اور اچھے کاموں میں بھی سب جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک کام ہو اس کو کچھ لوگ مدد کرتے ہیں، اس کی کچھ لوگ عام طور سے لوگ ہمدردی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ ہندوستان کا تعلق ہے، اس مخلوط معاشرے میں بھی بہت سے لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف نہ کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہوگی، خاص طور سے ہماری اسکولوں میں بھی۔ اب انجمن اسلام ہائی اسکول میں ہم نے گھاٹ کوپر میں ایک برانچ چوز کی، وہاں کے گجراتی لوگوں نے بڑی مدد کی، اور نیک لوگ ساری دنیا میں، اسی لیے مجھے احساس ہوتا اور بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوتا کہ جب اتنے اچھے لوگ وہاں ہیں اور اتنے اچھے لوگ، کتنے پرخلوص اور شفقت اور پیار بھرے لوگ یہاں پہ بھی ہیں، تو اس ملک اپنی جگہ پر، نظام اپنی جگہ پر، لیکن راہ و رسم جو ہے وہ ضرور ہے تاکہ ہم ان باتوں میں ایک دوسرے سے کچھ رابطہ رکھ سکیں۔ کھیلوں سے بھی آپ کی دلچسپی ہے؟ اسپورٹس سے تو کون سا کھیل زیادہ پسند؟ میں اسپورٹس فینیٹک، یہ تو معلوم ہے۔ جی ہاں، باکسنگ سے لے کر وہ جس زمانے میں جو لوئس، جیک ڈیمپسی کے بعد جیمی بریڈاک کو ناک آؤٹ کر کے وہ چیمپئن بنا تھا، میں چھوٹا بچہ سا پڑھتا تھا، اخباروں میں اس کی تصویریں دیکھتا تھا۔ فٹ بال ہے، فٹ بال انگلش لیگ، اور جو کلکتہ میں ISA شیلڈ ہوتی تھی، جس میں محمد اسپورٹنگ، موہن بگان، ایسٹ بنگال، یہ سب ٹیمیں تھیں، بھوانی پور اچھے کھلاڑی تھے، تو اس کا شوق مجھے بچپن سے رہا۔ جب ہندوستانی ٹیم میں محمد نثار بالنگ کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا، وزیر علی اور میجر CK نائیڈو، تو ہم چھوٹے تھے پہلے، تو کچھ کامنٹریز نہیں سنی تھی، پہلے تاریار خان صاحب تھے، وہ ایک واحد کامنٹیٹر تھے، پورے میچ میں وہی ایک کامنٹری کیا کرتے تھے۔ پھر ہم جا کے اسکولس کے وہ اسٹینڈ جو ہوتا ہے اس میں کی لگا کے کھڑے رہتے تھے، کبھی صبح 3 بجے سے رات کو 2:30 بجے سے وہ میچ دیکھا کرتے تھے۔ اور اب تک مجھے شوق ہے، اب تو ٹینس، بیڈمنٹن، ہاکی، کرکٹ۔ ہاکی میں تو ماشاءاللہ آپ کے پاس جادوگر لوگ رہے ہیں۔ یہاں ماشاء اللہ ہے، کرکٹ کے میدان میں بھی آپ اکثر نظر آتے ہیں، شارجہ میں بھی ہوتے ہیں۔ جب ہماری پاکستان کی ٹیم بھارت گئی بھی تھی، آپ روزانہ میچ دیکھنے تشریف آتے تھے۔ اچھا یہ صاحب، ایک بات یہ ہے کہ آپ سے بڑی ماشاءاللہ طویل گفتگو ہوئی ہے، ہمارے جو ناظرین ہیں یقینی طور پر آپ کی اس گفتگو سے محظوظ ہوں گے۔ آپ پاکستان تشریف لائے، کئی شہروں کا آپ نے دورہ کیا، لاکھوں افراد سے ملے، آپ لاکھوں افراد آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کوئی پیغام جو آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ کے ان پرستاروں کو دینا چاہیں، معاشرے کو دینا چاہیں،
तो ज़रूर कीजिए। मुझे अफसोस उस बात का है कि मैं कई लोगों से मिल नहीं सका और जो सामने आया बाज़ दफ़ा उनसे ढंग से मुसाफा भी नहीं कर सका। मेरे साथ भी तो यही हुआ है, मेरे साथ भी यही। तो उन आपसे भी माजरत उन हजरात से भी माजरत और मेरी तरफ से हदिया तशक्कुर व खुलूस और पैगाम मोहब्बत और मेरी दुआएं मेरी सबको अगर आपके ज़रिए से वो नशर हो जाएं कि मैं हर उस शख्स का मखरूज हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन सब की दुआएं मेरे शामिल हाल हैं। और जैसे कहते हैं कि इन सआदत बुज़ुर्ग बाजू में ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, कुछ ऊपर वाले का करम, कुछ अपने भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। तो मैं उन सबको अपना पैगाम मोहब्बत आपके ज़रिए पहुँचाना चाहता हूँ और मेरी दुआ है कि वो लोग खुशहाल रहें, उनके ख़ानदान खुशहाल रहें, आपका ये वतन पाकिस्तान एक मुल्क की हैसियत से खुशहाल रहे। हमारे दोनों ममालिक में अल्लाह करे कि उसमें भी मोहब्बत और दोस्ताना ताल्लुकात कायम रहें, क्योंकि उसके तमाम अनासर मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी दावत पर यहाँ कराची स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बहुत तहम्मुल मिजाजी से अपने मखसूस धीमे धीमे अंदाज में आपने बातें की, बड़ी मालूमाती बातें लोगों को सुनने का मौका मिलेगा आपकी इस गुफ्तगू से। आप बड़ी यकीनी तौर पर यहाँ से खुशगवार यादें लेकर जा रहे हैं, जैसा कि आपने तमाम बातें बताई। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बहैसियत पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आपके इस्तक़बाल में, आपके सिलसिले में, मोहब्बत में, चाहत में आपकी जानिब जो फूल निछावर दिए गए हैं, अगर उसमें कोई कमी रह गई हो तो माज़रत करेंगे। बिल्कुल नहीं, वो इतनी मुझे चाहत और वो फूल और मोहब्बत और शफ़क़त इतनी मिली है कि मैं उसको अपनी झोली में समेट नहीं सकता। बहुत बहुत